السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوں ایک ناقابل فراموش واقعہ۔ میں بچپن سے اپنے ابو کی زبانی سنتی چلی آئی ہوں، آج آپ لوگوں کو بھی سنا رہی ہوں، لیکن میں نہیں آئیے ابو کی ہی زبانی سنتے ہیں۔ میرے لیے وہ فرشتہ تھا۔ 3 اکتوبر کی تاریخ میرے لیے محض اس بنا پہ یادگار تاریخ نہیں کہ یہ میرا یوم پیدائش ہے، میرے نزدیک اس کی اہمیت اس سے بھی زیادہ ہے کہ 3 اکتوبر 48 کو میں نے اس پاک سرزمین پہ قدم رکھا اور یہاں آنے کے چند روز بعد ہی میرے ساتھ جو حیرت انگیز واقعہ پیش آیا، اسے میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ 13 اکتوبر 1938 کو جب میں بحری جہاز سے اترا تو میری جیب میں صرف 5 روپے تھے، لیکن مجھے اپنی کم ماہیگی کا احساس نہیں تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ نظام میں دکن نے پاکستان کے لیے جو کچھ کیا ہے اس کے حوالے سے یہاں مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا، لیکن میں نے جب اسی خیال کا اظہار جہاز کے ایک مہمان مسافر سے کیا تو اس نے کہا، یہ تو ٹھیک ہے، مر جا بھائی، پن تیرے پاکٹ میں کتنا پیسہ ہے؟ 5 روپے۔ تو پھر ایسا کرنا، اگر کراچی میں تیرے کو لینے کوئی آوے تو سیدھا بندر روڈ چلے جانا، اوور KMC کے سامنے ڈی پارک ہے اور تیرے کو رہنے کا آسانی ہو جائے گا۔ ظاہر ہے مجھے بندرگاہ پہ لینے کون آتا، چنانچہ میں نے اس مہمان مسافر کی ہدایت پہ عمل کیا اور ٹرام پر بیٹھ کے ہوٹل ڈی پارک پہنچ گیا۔ کاؤنٹر پر جو صاحب بیٹھے تو انہوں نے کہا، اس ہوٹل میں کمرہ ومرہ نہیں ملتا، چارپائی بستر ملتا ہے، 1 روپے روز پر۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے ایک چارپائی دے دیجیے، اپنا نام پتہ لکھواؤ۔ وہ بولے، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ میں حیدرآباد دکن سے آیا ہوں تو انہوں نے مجھ سے کاروں کے بارے میں پوچھا۔ میں نے انہیں رضاکاروں کی قربانیوں اور شہادتوں کا حال سنایا تو وہ رو پڑے اور بولے، جب تک تمہیں کوئی کام دھندا نہیں ملتا تم ادھر رہو، ہمارے ہوٹل میں کھانا نہیں ملتا ورنہ تمہارے کھانے پینے کا بندوبست بھی کر دیتا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اپنا اکلوتا اٹیچی کیس چارپائی کے نیچے رکھا اور شہر دیکھنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ ان دنوں دہلی مسلم ہوٹل میں 4 آنے کا سالن اور روٹی مفت ملا کرتی تھی۔ میں نے 2-3 دن تو ان 4 روپوں میں گزارے کیے، پھر نوبت فاقوں تک آ پہنچی۔ میں صورتحال کسی سے بیان نہیں کر سکتا تھا، اس لیے صبح چپ چاپ ہوٹل سے نکل جاتا اور گھومتا گھومتا صدر کے کیفے جارج والے چوک میں آ کھڑا ہوتا کہ شاید کوئی شناسا چہرہ دکھائی دے جائے، مگر اس بھرے پورے شہر میں مجھے اپنی جان پہچان کا کوئی فرد دکھائی نہ دیا۔ اس وقت میری عمر صرف 19 سال تھی۔ ظاہر ہے کہ میری جان پہچان کے لوگ میرے محلے دار یا کلاس فیلو ہی ہو سکتے تھے جنہیں میں حیدرآباد دکن چھوڑ آیا تھا۔ یہاں ہر فرد میرے لیے اجنبی تھا، پھر بھی میں کوٹ کی جیب میں ہانڈے ہر آنے جانے والے کو دیکھتا اور سوچا کرتا شاید ان میں سے کوئی ہجرت کر کے یہاں آ گیا ہو، لیکن 4تھے فاقے تک مجھے کوئی ایسا آدمی نہ ملا۔ 3 فاقے میرے لیے بڑے صبر آزما اور تکلیف دہ تھے، مگر 4تھی صبح جب میں بشاش تھا اور مجھے بھوک کا احساس نہیں تھا، میں نے منہ ہاتھ دھویا، کوٹ پہنا اور ہوٹل سے نکل گیا۔ اس دن بھی میں حسب معمول کیفے جارج کے نکڑ پر کھڑا تھا، اتنے میں ایک صاحب میرے قریب آئے اور بڑے اتفاق سے مصافحہ کرتے ہوئے بولے، ارے بھائی مرزا صاحب، کیا حال ہے؟ وہ صاحب میرے لیے اجنبی تھے اور میں نے انہیں زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا، لیکن ان کے بے تکلف انداز گفتگو سے مجھے پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ کون ہیں۔ انہوں نے مجھے چائے پینے کی دعوت دے ڈالی، مگر میں ٹال گیا۔ ہمارے یہاں یہ تربیت دی جاتی ہے، جب تک کوئی 3-4 بار کھانے پینے کی دعوت نہ دے اس سے معذرت کر لینی چاہیے، لیکن جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو مجھے ان کی دعوت منظور کرنا ہی پڑی اور ہم کیفے جارج میں چلے گئے۔ جب بیرا آرڈر لینے آیا تو انہوں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، یار کچھ بھوک سی محسوس ہو رہی ہے، ایسا کرو کچھ کھانے پینے کے لیے بھی لے آؤ۔ بیرا بولا، ہمارے ہاں کھانا نہیں ہوتا صاحب، صرف آملیٹ ٹوسٹ وغیرہ مل سکتا ہے، تو پھر ٹوسٹ اور آملیٹ لے آؤ، انہوں نے کہا اور میرے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد بیرا ٹوسٹ اور آملیٹ لے آیا، ہم دونوں نے کھایا، میں نے پانی کا پورا 1 گلاس پیا، پھر خدا جانے مجھے کیا ہوا، میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آئے تو میں نے اپنے آپ کو اسی بوت کے صوفے پہ
लेटा पाया मेरे मुंह पर पानी के छींटे मारे गए और मेरा मेज़बान बैरे पे बरस रहा था। इसने मुझे क्या खिला दिया जिसमें बेहोश हो गया। बैरा बोला, जनाब हमने ऑमलेट एक ही साथ बनाया था, जिसमें से आधा काट के आपको दिया था और दूसरा निफ्स हिस्सा इनको। अगर ऑमलेट में गड़बड़ होती तो आप भी बेहोश हो जाते। बहर कैफ बात ख़त्म हो गई। हम चाय पी के कैफ़े जॉर्ज से बाहर आए। इन दिनों हाथ रक्षा चला करते थे। मेरे मेज़बान ने पूछा, आप कहाँ जाएंगे मिर्ज़ा जी? मैंने उन्हें डी चौक पार्क का बता बता दिया। उन्होंने एक रिक्शा रोका, मुझे सवार करवाया, खुद भी मेरे साथ बैठ गए। मैं होटल डी पार्क के सामने उतरा, वो चले गए। होटल में आया और कोट खूंटी पे लटका के अपनी चारपाई पे सो गया। जब मेरी आंख खुली तो रात हो चुकी थी और मेरे इर्द गिर्द सब लोग सो रहे थे। फिर मैं सो गया। दूसरी सुबह मैं उठा, कोट पहना और हस्ब मामूल चुपचाप होटल से खिसकने लगा। हरचंद के होटल के मालिक सोती सेठ ने मुझसे पैसों की तकाजा कभी नहीं किया था, मगर मुझे इसका सामना करते हुए शर्म महसूस होती थी। इसीलिए मैं सुबह सवेरे निकल जाया करता था। जीना उतरते हुए मैंने कोट की जेब में हाथ डाला तो मेरी उंगलियां कुछ कागज़ से टकराई। मैंने जल्दी से वो कागज़ निकाले तो ये देख के दंग रह गया। वो 100 के 3 करारे नोट थे। नोट देख के मेरा दिल धक धक करने लगा। अगर रात को मेरी जेब से कोई ये नोट निकाल लेता तो फौरी तौर पे ये ख्याल बिल्कुल ना आया कि ये तो आए हैं कहाँ से। फिर मैंने ये सोचा, शायद उन्होंने ये नोट कोट के अंदर रख दिए होंगे, जिनमें हाथ डालने से सिलाई उधड़ गई थी। ये तो नोट निकल आए होंगे, इसलिए मैंने जेब अलर्ट कर दी, मगर वो सही सालम थी। ये नोट मेरी जेब में कहाँ से आ गए? मेरा जहन बार बार इस सवाल की तकरार कर रहा था। मैंने नोटों को गौर से देखा। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जारी करदा नोट थे, मगर उन पर हुकूमत पाकिस्तान की मोहर लगी हुई थी। जाहिर है कि ये नोट यहीं किसी ने मेरी जेब में डाले होंगे। वो कौन हो सकता है, मैंने सोचा, मगर मेरी समझ में कुछ ना आया। होटल में सभी मुसाफिर थे और इस बात का ज़्यादा इम्कान था कि कोट की जेब पे रखी हुई चीज़ें गायब हो जाती थीं। जाए इसमें कोई मेरे लिए नोट रख दे, कहीं ये जाली नोट तो नहीं। इस एहसास से मेरा दिल कांप उठा। उल्टे कदमों अपने होटल के मालिक के पास पहुंचा। मैंने एक नोट इसे थमाते हुए कहा, सेठ जी मेरे 25 रुपये आप एडवांस रख लें, ऐसी क्या जल्दी है? सुरती सेठ बोला, मैं अपने मौसिनों का उधार ज़्यादा दिन रखना नहीं चाहता। मैंने जवाब दिया। इसने बड़े तकल्लुफ़ से नोट अपनी दराज में डाला और बाकी रकम मुझे वापस की। मैं उछल पड़ा, अरे ये तो असली नोट है। वो दिन और आज का दिन कि मेरी जेब कभी खाली नहीं रही, मगर इसके बाद फिर कभी मुझे वो अजनबी मेज़बान नज़र नहीं आया जिसे मैं आज भी हज़ारों में पहचान सकता हूँ। मैं जिनों भूतों का भी इस अंदाज से कायल नहीं था, लेकिन मेरी समझ में ये बात भी नहीं आ सकी कि अगर वो अजनबी मेज़बान कौन था। ये मेहरबानी इसी की हो सकती है। जब हम रक्शे में बैठे तो इसने चुपके से मेरे जेब में ये नोट डाल दिए होंगे। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।